کہ ہم نے جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اپنا ایک تعلق جوڑ رکھا ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی تجدید کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کسی اور آدمی کو پسند کر لینا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ایک معمول ہو گیا کہ میں فلاں آدمی کا بڑا فین ہوں، کسی کا فین ہو جانا، کسی کو پسند کرنے لگنا، کسی کو کی تعریف کرنے لگنا، یہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے۔ آپ کسی کی تعریف کرتے رہیں لیکن اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس کی اب آپ کی زندگی بالکل اس کے برخلاف ہو، تو کوئی آدمی کبھی آپ کو الزام نہیں دے گا۔ مثلا میں غالب کی بطور شاعر تعریف کروں لیکن اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی میرے نزدیک قبول نہ ہو، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ میں جوش کو شاعر انقلاب کہوں لیکن اس نے زندگی بھر جس طرح خباستوں میں گزاری ہے اور جس طرح اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور جو شراب نوشی اس کا ہمیشہ معمول رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں یہ کام بھی کروں گا۔ اس طرح بہت سارے سیاستدان ہیں کہ ہم بعض زبان کے بعض سیاسی پہلوؤں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بطور ایک انسان کے ہم ان کو قابل تعریف سمجھتے ہیں یا قابل تقلید سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو ماننا، ان کے ماننے میں اور دنیا بھر کے دوسرے لوگوں کے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں نا، تو ایک ماننا تو اس طرح کا ہے جیسے ابو جہل نے مانا تھا، جیسے ابو لہب نے مانا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ابو لہب کے بعد جب اس کی لونڈی نے جا کر اس کو اطلاع دی تھی کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر خدا نے بیٹا دیا ہے، عبداللہ کے گھر، اور آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے وہ سارے ایک ماں سے نہیں تھے، لیکن یہ ابو لہب اور یہ عبداللہ حضور کے جو والد ماجد ہیں، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اس لیے ابو طالب بھی یہ حقیقی بھائی تھے آپس میں۔ اسے جا کر جب اس نے بتایا کہ تیرے بھائی کے گھر اللہ نے ایک چراغ جلایا ہے، اس کے قلبہ احزان میں ایک مسرت کی کلی کھلی ہے، تو اس کو اس قدر خوشی ہوئی کہ جو لونڈی اطلاع لے کے آئی تھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا جا تو اس خوشی میں آزاد۔ اب ظاہر اس کی قیمت ہزاروں میں ہوگی، لیکن اس نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر اس کو آزاد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا بطور اپنے بھتیجا ہونے کے، محمد بن عبداللہ کو تسلیم کرتا تھا لیکن محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ دنیا میں بہت، یعنی مکے میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے۔ مثلا میں عتبہ بن ربیعہ کا نام لوں گا، اس نے زندگی بھر مخالفت بھی کی، کھل کے کی مخالفت اسلام کی، اور پھر آپ جانتے ہیں سب سے پہلے جنگ بدر میں وہی میدان جنگ میں نکلا اور اس نے مبارزت طلب کی اور پھر مارا گیا، لیکن اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ تعریف کی، وہ ہمیشہ آپ کی سیرت و کردار کے گن گاتا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے بلکہ قریش سے بھی یہ کہتا تھا کہ دیکھو محمد تم میں پل کر جواب ہوئے ہیں، تم نے ان کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، اب بڑھاپے کی سفیدی ان کے سر پہ اترنے لگی ہے، تو تم نے کبھی زندگی کے کسی لمحے میں کوئی ایسی چیز میں نہیں دیکھی جس کو تم الزام دے سکو۔ وہ انتہائی قابل تعریف انسان رہے ہیں اپنی ساری زندگی میں، اب تم ان کے بارے میں کیا کچھ کہنے لگو، ذرا سوچو تو صحیح۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس صورتحال سے ہم دو چار ہو گئے ہیں اس کا کوئی اور معنی نہ ہو یا اس کا اور کوئی حل بھی نکل سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مان لینا یا ان کی تعریف کر لینا یا ان کو قابل تعریف سمجھنا، یہ سمجھنا بڑے ذہین و فطین آدمی تھے یا انہیں زندگی میں بہت کارنامے انجام دیے ہیں، یاد رکھو یہ ماننا اللہ کے رسول کو ماننا نہیں ہے۔ اس طرح کا ماننا کسی اور آدمی کے لیے ہو سکتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میری شاید پچھلی نشست میں ہی یا شاید اس کی پچھلی نشست میں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن دونوں نشستوں میں میں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ مستشرقین کا جو ایک بڑا حربہ ہے نوجوانوں کو بہکانے کا، اور ہمارے نوجوان عام طور پر اس میں بہک جاتے ہیں، کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے حالات پر لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ کی عقل مندی کی، آپ کے تدبر کی، آپ کی ہوش مندی کی، آپ کی دور رست تدبیروں کی، نگاہوں کی،
آپ کے نہایت ذہین و فطین ہونے کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اتنا ذہین آدمی شاید ہی کو گزرا ہو جیسے زندگی بھر کوئی ناکامی کا منہ نہ دیکھا، اور جتنے اتنے مختصر عرصے میں ایک کامیاب انقلاب برپا کیا ہو، کا اس لحاظ سے محمد دنیا میں ایک واحد آدمی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے جس آدمی نے 100 دنیا کے بڑے آدمیوں پر کتاب لکھی ہے، اس نے سب سے پہلے حضور کا تذکرہ کیا، یعنی وہ مانا ہے اس نے کہ دنیا کے بڑے لوگوں میں حضور سے بڑا کوئی نہیں، حتیٰ کہ جس مسیح کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کو وہ دوسرے نمبر پر لایا ہے، حضور کو پہلے نمبر پر لایا ہے آپ کی کامیابیوں کے حوالے سے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے ماننے میں، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور کسی اور کے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو بے شک مانیے ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے، ذاتی سمجھ بوجھ کے حوالے سے، ذاتی خصائل کے حوالے سے، ذاتی ذہانتوں کے حوالے سے، ذاتی کارناموں کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی کو اس حوالے سے نہیں مانا جاتا۔ ان کو ماننے کا تو مطلب ہی صاف سیدھا یہ ہے کہ تم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہو، یعنی یہ بات کی باتیں ہیں کہ ان کے اندر ذہانت و فطانت کتنی ہے، ان کی زندگی کے کارنامے کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ سارے کارنامے ان کے ذاتی زندگی یا ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذاتی کارنامے نہیں ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہوں، وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہ مجھ پر اپنی کتاب اتارتا ہے، وہ ہر لمحہ میری رہنمائی کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو اس کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں تو اس کے دیے ہوئے فراست سے سوچتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب صدیق اکبر نے آپ سے یہ کہا کہ حضور بعض میں آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور عربی زبان میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم بعض میں حیرت ہوتی ہے کہ ہم آپ کی بات سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی دور دراز سے ایک آدمی آتا ہے، اس کا لہجہ، اس کا لب و لہجہ بھی، اور اس کا عربی زبان بولنے کا طریقہ، اس کا تلفظ، بلکہ اس کے عربی بہت سارے الفاظ وہ بالکل قریش کی زبان سے مختلف ہے، اور آپ اسی زبان میں بات کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں سمجھتے، اور بعد میں آپ اتنی پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ باتیں حضور آپ نے یہی ہم میں تربیت پائی ہے، ہم میں پلے بڑے ہیں، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، میں نے یہ چیزیں انسانوں سے نہیں سیکھی۔ کہا جبریل اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی زبان لے کے آئے اور انہوں نے مجھے سکھا دی، میں جو زبان بولتا ہوں وہ اسماعیل کی زبان ہے، اور یہ زبان مجھے کس نے سکھائی ہے؟ میرے اللہ نے، جبریل لے کے مجھ پر اترے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو بھی کمال ہے اللہ کے رسول کا، اس کا منبع کہاں ہے؟ اللہ کی ذات۔ دیکھو آپ چرچل کو 1000 قابل تعریف سمجھے، انگریز کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا انگریز تھا، لیکن ان کی صلاحیتوں کے سرچشمہ کہاں تھا؟ اس کے اس بھیجے میں، جس میں اس نے ہزاروں غلطیاں بھی کی۔ اللہ کے نبی کی کامیابیوں کا سرچشمہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کا دماغ نہیں۔ ایسے دنیا ساری غلطیاں کرتی ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اور اگر کبھی چھوٹی موٹی بات بعض میں اس کی سوچ کی وجہ سے کچھ کمزور بھی ہوتی ہے تو اللہ ہمیشہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو کبھی اس پر باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس کو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے، سید عائشہ بخاری مرحوم کہا کرتے تھے کہ اللہ کا رسول بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے نیا نیا چلنا سیکھتا ہے نا بچہ، تو وہ جب چلتا ہے ڈولتا ہے تو کبھی ادھر کو جھکتا ہے، کبھی ادھر کو جھکتا ہے، اور ماں کے دونوں ہاتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ جھکتا ہے وہ سیدھا کر دیتی ہے، ادھر جھکتا پھر سیدھا کر دیتی، اس کو گرنے نہیں دیتی۔ کہا اللہ کی عصمت کے ہاتھ پیغمبر کے دائیں بائیں چلتے ہیں، وہ ساری زندگی گرے گا تو کیا اس کو جھکنا بھی نہیں دیا جاتا، اس سے کبھی غلطی نہیں ہونے دی جاتی، لیکن اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ مت سمجھو کہ اللہ کے رسول کی ذات میں ہے، آپ اپنی حیثیت میں محمد بن عبداللہ ہیں، لیکن دنیا کی ہدایت کے اعتبار سے اور دنیا کی رہنمائی کے اعتبار سے اور جس پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم محمد بن عبداللہ پر نہیں، ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے، یعنی وہ محمد جس کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی ہر خوبی اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کی کامیابیاں اللہ کی عطا کرتا ہے، ایسا انسان دنیا میں
کوئی اپنے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے جس کے سر پر اللہ رسالت کا تاج رکھتا ہے. وہ صرف 315 ہوئے ایسے آدمی، اور ان کے سرخائن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اسی اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ حضور کے ماننے میں اور باقی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے جب ہم حضور کو مانتے ہیں نا تو کس طرح مانتے ہیں؟ اور یہ بھی سمجھو کہ حضور کے ماننے کا سب سے پہلے حکم ہے. مثلا جب حضور جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ غالباً حرہ شرقیہ کے کسی علاقے میں وہ جو ایک سیاہ رنگ کے محلے جن کی زمین بالکل سیاہ کھنگر تھی، بالکل معلوم ہوتا کبھی کوئی پہاڑ اس نے اپنا لاوا ابلا ہوگا، وہ بہ کر ان محلوں میں آیا تو زمین بالکل سیاہ پڑ گئی، جل گیا سب کچھ. اس کو ہررا کہتے ہیں عربی زبان میں، اور آپ ظاہر محلے کے معنی میں استعمال ہوتا. وہ ہررا غربی اور حرہ شرقیہ مشہور تھا، وہاں یہود رہا کرتے تھے. حضور جب وہاں سے گزر رہے تھے، ایک آدمی جس کی بڑی شہرت تھی اس کی بہادری کی، اس کی تلوار زنی کی، اور بڑا مزہ ہوا وہ جنگجو تھا. اس نے چاہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جاؤں، اگر فتح ہو گئی تو ذرا مال غنیمت میں مجھے حصہ ملے گا. اور مسلمانوں نے بھی چاہا کہ ہماری تعداد تو پہلے ہی کم ہے اور یہ تو کئی آدمیوں پر بھاری ہے، یہ تو 100 آدمی پر بھاری لگتا ہے معلوم ہوتا ہے، ایسی ہم اس کو ساتھ کیوں نہ لے لیں. تو جب وہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے پہلے اس سے یہ بات پوچھی کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو؟ کہا جی نہیں. فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی پہلے مجھے مانو. اور کیا مانو؟ کہ میں محمد اور مسلمانوں میں جرنیل یہ نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں. پہلے میں رسالت کو مانو، میری حیثیت کو مانو. دیکھیں نا اس ملک کا وزیر اعظم، جب آپ اس کو مانتے ہیں تو وہ عام شہریوں کی طرح ایک شہری، عام آدمیوں کی طرح ایک آدمی ہے، لیکن اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو وزیر اعظم مانو. صدر مملکت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صدر مملکت مانو. کسی عدالت کو جج کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نام کے اعتبار سے نہیں، اس کی حیثیت کے مطابق مانو کہ وہ جج ہے اس ملک کا. اسی طرح جب حضور کو مانا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کی زلفوں کی تعریف کی جائے اور خوش ہو جائے، آپ کے ہونٹوں کی تعریف کر کے خوش ہو جائے، آپ کے رخساروں کی تعریف کر کے خوش ہو جائے، آپ کے رنگ کی تعریف کر کے خوش ہو جائے. یہ ساری خوبیاں آپ میں ہیں اور یہ اللہ نے دی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ دنیا کے سب حسینوں سے بڑے حسین ہیں. لیکن آپ کی جو اصل خصوصیت ہے وہ آپ کا حسین ہونا نہیں ہے، وہ آپ کی اصل خصوصیت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں زور دے رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، آئندہ چل کے آپ دیکھیں گے میں آپ سے کیا کہنے والا ہوں. تو اس لیے حضور پہلے اس بات کو، اور ایک موقع پر حضور نے مسلمان کی تعریف بھی کی. فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں تا رکھتے کہ وہ اللہ کو ایک خدا نہ مان لیں، جب تک اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو جائے. اور دوسری بات فرمائی وَيُؤْمِنُوا بِي، میں اس وقت تک لڑوں جب تک وہ مجھے نہیں مان لیتے. جب تک وہ مجھے نہیں مانتے میں لڑوں گا ان سے. اور تیسری بات فرمائی وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک یہ ہر اس چیز کو نہیں مان لیتے جس کو میں لے کے آیا، یعنی قرآن کریم اور میری سنت. یہ ہے آپ کو ماننے کا معنی. اس ماننے کو ایمان کہتے ہیں. یعنی باقی کسی کو ماننے کو اقرار کہتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو تسلیم کر دیا، ہاں جی وہ بڑے آدمی ہے، تو صرف میرا زبانی جمع خرچ ہے. لیکن جب میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں نا، اس کے 3 حصے ہیں ماننے کے، یاد رکھو. پہلے میں زبان سے اقرار کروں گا وہ اللہ کے رسول ہے، پھر میں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کروں گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. اگر میرے دل میں اور میری زبان میں فاصلہ ہے
تو اس کا مطلب یہ میں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا. اور تیسرا ماننے کا معنی یہ ہے کہ میرے اعضاء و جوارح، میرے دل کا انگ، میرے جسم کا انگ اس تعلیم کے سامنے جھک جائے جو حضور لے کے آئے. میں سر تاپا اطاعت بن جاؤں حضور کی. حضور جو حکم دے، حضور جس بات کو پسند فرمائے، حضور جس کو خود کام کرے، میں تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوں. اگر یہ تین کام کروں تو اس کا مطلب یہ میں نے حضور کو مانا، اور اگر میں یہ تین کام نہ کروں تو میں نے حضور کو نہیں مانا. اور یہ ماننا جو دل کی گہرائیوں سے میں کہتا ہوں، اس کو بھی سن لو. عربی زبان میں اور قرآن کریم میں خاص طور پر جہاں بھی لفظ آمنا کا آیا ہے، یعنی ایمان لانا، وہ دو پریپوزیشن کے ساتھ آیا ہے، دو سلوں کے ساتھ. پریپوزیشن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس زبان کو سمجھتے ہیں. کبھی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ، کبھی با کی پریپوزیشن کے ساتھ. کبھی آمنا لہو آیا، کبھی آمنا بہی آیا. جب آمنا لہو آتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو مانا دل کی تصدیق کے ساتھ، اور دوسرا میں نے اللہ کے رسول کو مانا عقلی دلائل سے نہیں، نہ مشاہداتی دلائل سے، نہ علمی دلائل سے، کسی دلیل سے نہیں. میں نے مانا حضور کی ہر بات کو صرف حضور کی زبان پر اعتبار کر کے. کہ میں جو قرآن کو قرآن مانتا ہوں نا، تو کیوں مانتا ہوں؟ ایسے کہ حضور کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ یہ قرآن ہے. اگر حضور نے بات نہ فرمائی ہوتی کہ یہ قرآن ہے، میں کبھی قرآن کو نہ مانتا. میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، کیوں؟ اسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک. میں آخرت کو مانتا ہوں، کیوں کہ حضور نے فرمایا آخرت آئے گی. تو حضور کا فرمانے کا ماننے کا ایک مطلب کیا ہے کہ تم ہر اس بات کو مانو جس کو حضور کی زبان نے ادا کیا ہے. جو بات آپ کے منہ سے نکل گئی ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر لکیر ہے. کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ بدل سکتی ہے، لیکن اس میں کبھی شبہ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہوگی. اسے قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کو کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ جو ایمان لایا ہوں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. حضور کی زبان پر اعتبار کر کے ماننا. اور دوسرا ہے آمنا بہی، اس کا معنی ہوتا ہے ایقن بہی، کہ حضور کی ہر بات پر یقین باندھ لینا، کہ یقین کر لینا کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایسا ہوگا، مثلا حضور نے بات یہ فرمائی ہے اور قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے کہ جو قوم سودی کاروبار کرے گی میں اس کی غربت کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا. میں ہمیشہ معاشی مسائل کو الجھا کے رکھوں گا. پڑھے لکھے لوگوں میں صرف آپ کے لیے اشارتاً یہ بات کہتا ہوں، یہ آج جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج کل امریکہ معاشی دباؤ میں ہے، اس بدبخت نے دنیا بھر کے خزانے لوٹ لیے ہیں، اس پر معاشی دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ وسائل اس کے بے پناہ ہے. عراق کا سارا تیل پی گیا وہ. کون سی جگہ مسلمانوں کی جہاں سے واقعی کو منفعت کی چیز ہوتی ہو اور اس نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو. اور وہ صنعت کے دور میں آپ دیکھیے اس کی ترقیات کا عالم کیا ہے، اس کے باوجود اس پر معاشی دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ سرمایہ داری کی بنیاد پر کھڑا ہے. اور سرمایہ داری کو دودھ پلانے والی بھینس جو ہے اس کا نام سود ہے. چاہے آپ بینکنگ سسٹم کو لے لیں، چاہے آپ انشورنس کمپنیوں کو لے لیں، چاہے آپ لائف انشورنس کو لے لیں، اس لیے چاہے آپ سٹے کے کاروبار کو لے لیں، شیئر کا کاروبار کو لے لیں، یہ تمام مختلف شکلیں ہیں جو سود نے پیدا کی ہیں اور انہی بنیادوں پر سرمایہ داری چل رہی ہے. اور سرمایہ داروں کا امام امریکہ ہے. یاد رکھو ساری دنیا کے وسائل پر بھی قابض ہو جائے اس کے اندر کی غربت کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر غربت ختم ہوتی ہو تو وہاں بینک لوٹے جاتے ہیں. وہاں ہر 30 منٹ کے بعد ایک بینک لوٹا جاتا ہے، ہر 30 منٹ کے بعد. وہاں ہر چند منٹ کے بعد
بعد کسی نہ کسی آدمی پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی جیب کاٹی جاتی ہے، بلکہ بال جبر زیادتی سے نیو یارک میں آپ چلے جائیں، وہاں ہمارا ایک دوست آیا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، تم نے دکان سنا بنا رکھی ہے؟ کہا جی کیا حال ہو رہا ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جبکہ گن پوائنٹ پر کوئی نہ کوئی آدمی میرے دن بھر کی ساری اجرت وصول کر کے لے جاتا، بلکہ وہاں کا ٹی وی اعلان کرتا نہیں تھکتا کہ لوگوں باہر جب نکلو تو اپنی جیب میں چند ڈالر ضرور رکھ کے لے جایا کرو، ایسی یہ کالے لوگ یا اور اس طرح کے اوباش لوگ جب وہ دیکھتے ہیں تمہاری جیب خالی ہے تو وہ غصے میں آ کر گولی مار دیتے ہیں۔ تو کیا سرمایہ داری نے ان کے مسائل حل کیا؟ اسی میں کہتا ہوں کہ جب اللہ اور رسول نے یہ فرمایا کہ سرمایہ داری جان مارتی ہے معیشت کی، اور صدقات اور زکات پر مبنی نظام معیشت اس کو میں ترقی دیتا ہوں، تو دنیا ساری بھی یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے، میں اگر مومن اور ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر، تو میں یہ کہوں گا ساری دنیا غلط ہوگی، اللہ کا رسول غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے یقین کا معنی۔ نمرود کی قوتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا الاؤ جلایا آگ کا، اتنا بڑا الاؤ کہ کوئی کئی قدم کے فاصلے پر یا دور دور تک اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا، دیکھنے والا کون شبہ کر سکتا تھا کہ جس کو بھی اس میں پھینکا جائے گا وہ جل کے بھسم ہو جائے گا، اس آگ سے کون بچا سکتا؟ لیکن ابراہیم جانتے تھے کہ اللہ اپنے رسولوں کو یوں بے بسی سے نہیں مرنے دیا کرتا، اس نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جب تک میں اس کو تمنا نہیں کر دوں گا پورا نہیں ہوگا، اللہ کبھی مجھے موت نہیں دے گا۔ اور وہ جانتا تھا میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو اللہ میری حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ ان کو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی اور ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں اس میں بھسم ہو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو گوپیوں میں ڈال کر پھینکا جا رہا تھا، جبریل نازل ہوئے، کہا خلیل اللہ اگر آپ چاہیں تو پر مار کر میں اس آگ کے الاؤ کو بجھا دوں، یا آگ کو اٹھا کے لے جاؤں، یا آپ چاہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ کہا جبریل تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا میرا اللہ کہاں ہے؟ کہا آپ کا اللہ تو ہر جگہ ہے۔ کہا کیا میں دیکھ نہیں رہا؟ کہا دیکھ رہا۔ کہا جب میں دیکھ رہا ہوں اس کی نگاہوں میں ہوں تو پھر تیری مدد کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ وہ چاہے گا وہ خود میری مدد کرے گا۔ آگ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا تو کیا ان کو میری بگڑا؟ کس کا یقین کام آیا؟ ابراہیم کا۔ اس کو مثال دیتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ یقین اس کو کہتے ہیں کہ سامنے موت نظر آتی ہو لیکن اللہ کے وعدوں پر آدمی کا آگ میں کود جائے۔ کہتے یقین مصر خلیل آتش نشین نہیں، خلیل کی طرح یقین ہے آتش نشینی کا نام، آگ میں کود جانے کا۔ کہ یقین مصر خلیل آتش نشین نہیں، یقین اللہ مستی خود گزینی، سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ تو میں نے صورتحال سے دوچار کر دیا، تم غلامی سے بدتر زندگی گزار رہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ماننے کا معنی کیا ہے کہ وہ جو دین لے کے آئے ہیں، جو کچھ انہیں ارشادات فرمائے، جو انہیں کتاب ہمارے حوالے کی ہے، اس کو صرف اس اعتماد پر ماننا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صرف اس اعتماد پر ماننا کہ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے، اور ماننا اس طرح کہ دنیا کی سارا عقل و دانش اگر اس کے الٹ بھی چل پڑے تو دل میں کبھی شبہ تک نہ آنے پائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کا ماننا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں کمزوری ہوتی ہے، اور جیسے ہم تو خیر ہے سراپا کمزوری کا نام، ان کے بارے میں قرآن کی میں واضح طور پر یہ بات کہی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اندازہ کریں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اس کے اپنے رسول پہ نازل کی۔ میرے خیال میں یوں لگتا ہے جیسے ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے،
تم نعتیں تو پڑھتے ہو، لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نعت کے حق میں نہیں ہوں. میں نعت لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی. میں اس کو ایک سادہ سمجھتا ہوں، نیکی سمجھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں محض نعت پڑھ کے رہ جانا اور نعت کہنے والے کے کسی حکم کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے. میرے والد صاحب بتاتے تھے، ان کے شیخ جو ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہا ٹوبے میں تشریف لائے، وہاں اسٹیشن پر ایک مجمع جب لگ گیا، وہیں بیٹھے تھے، تو کسی آدمی کے سب نوجوان نے غنیمت سمجھا اس کو، اس نے کھڑے ہو کر نعت پڑھنا شروع کر دی. برا نہ مانیے گا، ہمیں بہت سارے دو داڑھی کے بغیر ہیں، میں ان کی بات سنا رہا ہوں، اس کی داڑھی واڑی نہیں تھی. تو نعت پڑھا جیسے ہم لوگ ہم تو پڑھتے ہیں، ہم قربان جاتے ہیں بات بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی آپ کی داڑھی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی شکل و صورت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن خود اپنی شکل و صورت ویسی بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. تو ثانی صاحب نے تھوڑی دیر سنا، اس کو ان کی عادت کہتے ہیں بہت کم تھی بولنے کی، تو اس طرح اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے کہ ہاں بھائی، اگر اللہ کے رسول کے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ایسے ہی ہو جاتی ہے بغیر داڑھی کے بھی، اس طرح ہاتھ پھیر کے کہنے لگے، اور محبت کے تقاضے یوں بھی پورے ہو جاتے ہیں، تو کہا ہم نے ساری عمر ایسے ہی چکی پیسی، ہم تو بلا وجہ چکی پیستے رہے. کہا بلا ہم نے تو عمر ہی ضائع کی اگر اس کو محبت کہتے کہ کوئی چیز بھی ان کے مطابق نہ ہو، ہے محبت. حالانکہ غرب شاعر کا شعر ہے، اس پر تو خیر میں مستقل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. وہ کہتا تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع. کہا تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا اور اظہار محبت بھی کرتا. کہا میری جان کی قسم یہ دنیا میں پہلے کبھی ایسا نہیں. کہا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو حضور کی نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری کرتا. اور کہا دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محب نے اپنے محبوب کی مخالفت کی، وہ تو اس کی اداؤں پہ جان دیتا. تو اب کہنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایمان یقین کا نام ہے. ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کر لینے اور بھروسہ کر لینے کا نام، اور جو بات فرمائی اس پر اس حد تک یقین کہ دنیا کی کوئی بات میں اس کو کبھی ہلا نہ سکے اپنی جگہ سے. اگر یہ دولت پیدا نہیں ہوتی اور یہ آدمی میں قوت نہیں آتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا تو ایمان ہی سلامت نہیں ہے، اگلے مراحل تو بہت دور کے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑا زور دیتے تھے اور بار بار اس کا امتحان بھی لیا جاتا تھا. اور صحابہ کرام واقعی وہ اس امتحان کو اس طرح پاس کر چکے تھے کہ ان کی زندگی کے معمولات کو دیکھیے کہ ایسے ایسے تلخ حالات ان کے سامنے آئے، لیکن مجال کیا ہے کہ کبھی ان میں شک و شبہ پیدا ہوا. جنگ خندق میں 24,000 آدمیوں نے حملہ کیا. پورے عرب کی جنگی قوت ایک جگہ جمع ہو گئی. ہر قبیلے نے اپنے چنے ہوئے جنگجو ان کے حوالے کر دی. اسلحہ جنگ کی بے پناہی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور آ کر مدینہ کا گھیراؤ کیا. ان کی سمجھا تھا ہم درانہ اور مدینہ میں داخل ہوں گے، لیکن حضور نے تدبیر یہ کی کہ اپنے گرد خندق کھود لی تاکہ یہ لوگ اندر نہ آ سکے. 1700 گز لمبی خندق جنگ احد تک. جب وہ آج حیران رہ گئے کہ اتنی چوڑی اتنی گہری کہ گھوڑوں سمیت ان سے گزرا نہیں جا سکتا. پھر اس میں پانی بھر دیا گیا، لیکن مدافعت کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ کل 3,000. ان کا بھی حال یہ تھا کہ بیشتر پیڑ سے بھوکے تھے اور ننگے بھی تھے، قمیص بھی پہننے کو نہیں ملتی تھی. کہ آسانی کا زمانہ، بے بسی اور بے کسی کا دور. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ خوف کا عالم یہ تھا کہ بلغت القلوب الحناجر، دل اٹھ کر حلق میں پھنس گیا. کہ جیسے آدمی کوئی بہت بڑا حادثہ دیکھتا ہے نا تو دل قابو میں نہیں رہتا. کب دل پہ قابو ہو کے جا رہے تھے کہ اتنی بڑی قوت کا سامنا ہم کیسے کریں گے. ہنالک ابتلی المؤمنون،
वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, का सख्त आजमाइश में डाले गए मोमिन, और उनको पूरे तरह झंझोड़ डाला गया कि अब हमारा बनेगा क्या। जब ये फौज बढ़ रही थी और मुसलमान अपना मुदाफत की तैयारियां कर रहे थे और जंगे खंदक खोदी जा रही थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। आप मुमकिन है इसको अफसाना समझते हो, अगर अब भी अगर देखना हो ना पेट पर पत्थर बंधे हुए, तो अफगानिस्तान में तालिबान को देख लो। बहादुर आदमी जब देखता है ना कमजोरी की वजह से मेरी कमर झुकने लगी है, तो अपनी कमर को सीधा रखने के लिए पेट पर पत्थर बांधता है। अरब यही करते थे ताकि दूसरे को अंदाजा ना हो सके कि मैं तो इतना कमजोर हूं कि झुक गया हूं। वो झुकते नहीं थे ताकि दुश्मन को उनकी बहादुरी के बारे में शुबा ना हो, इसलिए अपनी कमर सीधी रखते थे, इसलिए पेट पर पत्थर बांधते थे। हुजूर के पेट पर जब एक साहबी ने दिखाया कि हुजूर बहुत भूख लगी है और पेट नंगा करके दिखाया कि 2 पत्थर बंधे हैं, तो हुजूर ने नंगा करके पेट दिखाया कि 3 पत्थर बंधे। इस हाल में हुजूर को इतला दी गई कि हुजूर रास्ते में एक चट्टान हायल हो गई। हम में से हर ताकतवर आदमी ने कोशिश की है, फावड़े में फावड़ा मारा है, लेकिन वो टूटने का नाम नहीं लेती। हुजूर तशरीफ लाए, उनसे गुर्ज लेकर या फावड़ा लेकर जो भी उससे चीज मुयस्सर थी जोर से मारी। अब देखते लोहे की चीज अगर पत्थर में मारी जाए ना, उससे चंगारियां फूटती। पत्थर में भी जोर से बड़ी चंगारियां फूटी। और मैं लोगों मुबारक हो तुम्हें, मैंने चंगारियों की रोशनी में यमन के महल्लात देखे। यह अलामत है इस बात की कि आज जब कि तुम इस सूरत हाल से 2-4 हो कि जिंदगी के लाले पड़े हैं कि बचती हैं कि नहीं, लेकिन वक्त दूर नहीं है जब तुम यमन पर फतह पाओगे। यमन उस जमाने में आज की बरतानिया की तरह 30 दर्जे की कुव्वत थी। आपने दूसरी दफा उस पर जर्ब लगाई, उससे फिर चंगारियां फूटी। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, मैंने रोमन अंपायर के महल्ला देखे, रूमियों के महल्लात। और यह अलामत इस जमाने की, उस जमाने की सबसे बड़ी कुव्वत रूमी थे, जिनको ईसाई कहते हैं बाजंतीनी कुव्वत, जिनकी 400 साल से इतनी मुस्तहकम हुकूमत थी कि उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था, जैसे आज अमेरिका की हुकूमत है कि कभी इसको भी ज़वाल आएगा। कहा मैंने उसको भी देखा है, उसके महल्लात को। वो वक्त भी दूर नहीं है जब तुम इस पर भी कब्जा करोगे। जब तीसरी ज़रब लगाई वो चट्टान टूट गई और रेजा रेजा हो गई, लेकिन टूटने से पहले उसमें चंगारियां फूटी। फरमाया मुबारक हो तुम्हें, मैंने इसमें किसरा के महल्लात देखे, यानी ईरानी हुकूमत के, ईरानी बादशाह के। और वो वक्त दूर नहीं था तुम ईरान पर भी कब्जा करोगे। मुझे बताइए आज अफगानिस्तान के लोगों को जो तमाम कुव्वतों से घिरे हुए हैं और जिनके पास कोई ताकत नहीं है अपनी, और वहां बेकसी की मौत मारे जा रहे हैं, अगर वहां लड़ने वाले मुसलमानों को यह कहा जाए कि तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए, यह वक्त दूर नहीं है, वो ये बस चंद सालों की बात है, तुम अमेरिका पर भी कब्जा करोगे, बरतानिया पर भी करोगे, रूस पर भी करोगे और फ्रांस पर भी कब्जा करोगे, तो जो आदमी यह कहेगा क्या लोग उसको दीवाना कहेंगे या नहीं? लेकिन मुसलमानों में से एक आदमी को शुबा नहीं हुआ कि हमें जो कि बताया जा रही अफसानवी बातें हैं, उनमें से हर आदमी ने यकीन कर लिया कि लोगों चंद सालों की, चंद दिनों की बातें हैं। वो सूरज जरूर तुलू होकर रहेगा जिसकी खबर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और इंशाअल्लाह ये सारी कुव्वतें हमारे कदमों में दम तोड़ेगी। ये है यकीन जिसको ईमान कहते हैं। यानी हालात इसकी इजाजत नहीं देते कि इन बातों को तस्लीम किया जाए, लेकिन मुसलमान इन बातों को तस्लीम करते हैं। क्यों? इसलिए बातें हुजूर की जबान से निकली और उनको एतमाद किस बात पर है? अगर कोई आदमी उनसे यह कहता ना कि सुबह सूर्य नहीं निकलेगा, जमीन उल्टा घूमने लगेगी, बजाय मगरिब से मशरिक से सूर्य शुरू होने लगेगा, तो वो शायद इस बात को मान लेते। लेकिन अगर उससे यह कहता
کہ جو بات محمد کریم کی زبان سے نکلی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی، تو وہ کبھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ وہ ایمان تھا اور یہ وہ قوت تھی جس نے ان کو سیسا پرائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا۔ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بھی جب یہ باتیں ان سے ارشاد فرمائی تو جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ ان باتوں میں شبہ نہیں فرماتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو میں تمہارے پاس لے کے آیا، ہاذہ الکلمۃ الجامعہ، یہ ایک مکمل بات ہے جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، طاقتیں ساری اس کے گھر میں، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ آج کے غریبوں کو اٹھا سکتا ہے اور آج کے بڑوں کو گرا سکتا ہے، اس کی طاقت سے کوئی بعید نہیں۔ اور یہ بات بھی کہ تم اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو دیکھو گے، کہا یہ، اور ہاں دوسرا یہ کہ جیسے اللہ کی قوت بے پناہ ہے، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہو کے آیا ہوں، میں تمہاری ذاتہ حیات وہ لے کے آیا ہوں جس پر چلنے میں تمہاری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ حضور نے جب یہ ایک مکمل دعوت ان کے سامنے پیش کی تو فرمایا لو تقبلوا منی فهو حظكم في الدنيا وفي الآخرة، اگر تم اسے قبول کر لو اسی میں تمہاری دنیا کی قسمت ہے، اسی میں تمہارا آخرت کا نصیب ہے، دنیا بھی اسی میں ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ ایک موقع پر فرمایا تو تونیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، کہ اگر تم میری اس دعوت کو قبول کر لو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عجمی قوتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی۔ مجھے بتائیے یہ اس زمانے میں ماننے کی باتیں تھیں، لیکن جو آدمی ایمان لاتا تھا اس کو ان باتوں میں کبھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا میرا ایسا ہو کے رہا کہ نہیں؟ کس کی بات سچی ثابت ہوئی؟ کیا یمن حضور کی زندگی میں فتح نہیں ہوا؟ کیا کیسو کسرا خلافت راشدہ کے زمانے میں سرنگوں نہیں ہوئے؟ حتیٰ کہ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے اور سراقہ ابن جوشم تعاقب کرتا ہوا حضور کے سر پہ پہنچ گیا، سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا تھا کہ حضور کی تلاوت کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، لیکن میں حیران تھا، حضور پلٹ کے میری طرف نہیں دیکھتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر حضور کے پیچھے رہتے تھے تاکہ پیچھے سے حملے کو روک سکے۔ کہا وہ بار بار مجھے پلٹ کے دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے کبھی دائیں بائیں دیکھتے تاکہ میں آگے بڑھ کر حملہ نہ کر سکوں۔ کہا اتنے میں کیا ہوا کہ میرے گھوڑا میرا زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا اور میں تیورا کے گرا اوپر سے۔ میرے پاس جو قسمت کے تیر تھے جو عام طور پر عرب اپنے پاس رکھا کرتے تھے وہ میں نے نکال کے دیکھا، اس میں بھی یہی آیا کہ نہ آگے نہ بڑھو، لیکن میرے پر ایک فریب طاری تھا کہ ابو جہل جو اعلان کر رکھا ہے کہ جو پکڑے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زندہ اور مردہ ہمارے حوالے کرے گا ہم اس کو 100 سر پھوڑ دیں گے، یہ تو اتنی بڑی دولت ہے جو میں زندگی پر کبھی نہیں اکٹھی کر سکتا۔ کہا اس میں نشہ مجھے چڑھا ہوا تھا، میں پھر حملہ آور ہوا، پھر میں گرا اپنے گھوڑے سے، جب میں گر جاتا تو گھوڑے کے پاؤں نکل آتے تھے، لیکن جب تیسرے بار گرا گھوڑا نہیں نکل سکا، پھر میں نے آواز دے کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ دے دو، میں تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ اب حضور رکے، آپ نے پیچھے پلٹ کے فرمایا کہ ابو بکر لکھنے پڑھنے کا سامان ساتھ تھا، کہا اس کو لکھ دو امان، کہ تمہیں امان دی جائے گی۔ کہا جب تم قبضہ کرو نے سمجھا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں، معلوم تھا خدا کی قوتیں پیچھے ہیں، ایک دن آئے گا جو مکہ سرنگوں ہو جائے گا۔ کہا جب تم مکے کو فتح کر لو تو مجھے امان دے دینا۔ کہا ابو بکر اس کو لکھ کے دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ سراقہ تو 100 اونٹوں کے لالچ میں میرا تعاقب کر رہا، حالانکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگل دیکھ رہا۔ بادشاہ اس زمانے میں زیور پہنتے تھے اور بڑے قیمتی کنگن اس کے ہاتھ میں ہوتے، کسرا سے مراد تھا ایران کا سربراہ۔ وہ گڈریا وہ کیا سمجھتا، وہ حیران ہو کر کہنے لگا کون کسرا؟ وہ ابن ہرمز،
اس کا باپ کا نام ہرمز تھا نا. کہا ہرمز کا بیٹا؟ فرمایا ہاں وہی. اس کو کیسے یقین آتا کہ میں گڈریا اونٹوں کا چرانے والا مجھے اتنی بڑی قوت ملے گی؟ بعد وہ واپس پلٹ گیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، بغداد فتح ہوا اور سب کو لٹ پھڑ کے آیا، اس کے شاہی قبا آئی، شاہی خلط آیا، حتیٰ اس کا تاج آیا. حضرت عمر فاروق منبر پر تشریف لائے. فرمایا وہ سراقہ کہاں؟ کہا جی بہت بوڑھا ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا. کہا جاؤ اسے لے کے آؤ. چنانچہ اسے لے کے آئے، خلط پہنایا بادشاہ کا اسے، پھر ہاتھوں میں کنگن پہنائے، عصائے شاہی اس کے ہاتھ میں دیا، منبر پر بٹھایا اور روئے حضرت عمر فاروق. کہا اس دنیا کے لیے مرتے ہو یا کل کس کے پاس سے؟ آج ایک گڈریے کے پاس ہے. کہا دنیا کے لیے جان مت دو، جان دے تو آخرت کے لیے دو، جس کو کبھی گہرایا نہیں جائے گا، جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ دیکھو تمہارے سامنے حالات کیسے تبدیل ہوئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ باتیں کہی جاتی تھی، ایمان جس کے اندر اترا ہوا تھا ان کو باتوں کو مانتا تھا، دوسرا بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ ایمان ہے جو مومن کی اصل قوت ہے. اور اسی کو اقبال بار بار کہتا ہے کہ یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آئے گی، وہ درویشی کے سسکے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اور یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر، ان کے ارشادات پر، ان کی پیشگوئیوں پر اگر یقین ہوتا تو ہم ایک ٹیلی فون پر ڈھیر نہ ہو جاتے، ہماری تاریخ تباہ نہ کر دی جاتی. ہم میدان جنگ میں مر سکتے تھے لیکن جھک نہیں سکتے تھے. ہم نے سب کو اس لیے تباہ کر کے رکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے ایمان کے ساتھ جو ہمیں پیشگوئیاں عطا فرمائی تھی اور جو وعدے فرمائے تھے، ہمیں ان پر نہ یقین کل تھا نہ آج ہے. جب تک ہم یہ یقین اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، آپ 1000 نعتیں پڑھیں، 1000 یہ دن منائیں اور 1000 آپ میلاد کے جلسے کریں، یاد رکھو ہمیں اس کا کیا فرق پڑے گا. اس لیے ہمیں اپنے اندر اللہ کے رسول سے، کہ اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان کی قوت پیدا کرنی ہے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے. اس کی اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی صحبت میں